خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس، جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ وہ جس نے تخلیق کیا، جو ہمارا خالق ہے، اور ہم اس کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں۔ مخلوق کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خالق کی عبادت کریں۔ کچھ ایسے سوال بھی سننے میں آتے رہے ہیں کہ اگر اس کو بنایا ہی بات کے لیے ہے تو یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ کون کہتا ہے یہ بات نہیں کرتا؟ اس کو بنایا ہی بات کے لیے ہے تو یہ عبادت ہی کرتا ہے، یہ عبد ہے۔ اس کو بنایا ہی بات کے لیے ہے تو یہ عبادت کرتا ہے۔ بات عبادت کو سمجھنے کی ہے۔ پچھلی نشست میں کیا مضمون تھا؟ ذکر جسمانی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ کا معنی ہم لیتے ہیں خبردار۔ جی اکثر اللہ اتنا اولیاء، خبردار۔ تو میں بڑے محتاط انداز میں نا اس کو خبردار نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ متنبہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ دیکھنا، جیسے انا ہے نا، اس میں شک کوئی نہیں ہے، یعنی انا اولیاء اللہ لا خوف الا انا اولیاء، اس میں متنبہ بھی کر دیا اور شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پچھلی نشست ہماری، پچھلی نشست ہی نہیں، ہماری پوری زندگی ہی ادھوری ہے، ہماری ساری زندگی ہی ادھوری ہے۔ جب تک یہ ہے، یہ وہ ہے، جب تک یہ ہے ادھوری ہے، جب یہ نہیں وہ ہے پھر پوری ہے۔ کوئی نشست ہو، کوئی زندگی ایسا ہو، اس کو بنایا ہی بات کے لیے ہے۔ قربان جائیں، کتنی مخلوقات، کتنی مخلوقات، اور شرف صرف اس کو بخشا کہ اس کو کیا بنایا؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور وہ جو بھیا ہے، بھیا شیطان، وہ جن میں سے ہے، جنات میں سے ہے، اس کو بھی بات کے لیے بنایا، اس کو بھی بات کے لیے بنایا، اس کو پہلے بنایا، اس کو بعد میں بنایا۔ بنانے سے کیا مراد ہے؟ بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ظہور بعد میں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، کوئی بھی ان میں جن نہیں ہے۔ جنوں کا نبی بھی انسان۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اگر اس پہ عبادت، اس کو عبادت کے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی لانتی نہ ہوتا۔ تو عبادت کا مفہوم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ عبادت کیسے کہتے کسے ہیں؟ جو خالق چاہے وہ کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم تیری بات کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو تیری بات کرتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس نے کہلایا ہے۔ تو ہم ان پڑھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم شاید عبادت نہیں کر رہے،
بے عبادت تو کر رہے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نماز شروع کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اذان ہوئی، ٹھیک ہے، عبادت کمال کی شے ہے، عبادت وہ فعل ہے جو کبھی بھی فاعل اور مفعول میں دوئی نہیں ہونے دیتا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جب سے یہ ہے بندہ ابد یہ عبادت میں ہی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں ان کو خوف کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا میں پچھلی نشست میں بھی چاہتا تھا کہ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے، ایسا اسم ہے، ایسا ذکر ہے جو دل کے سکون کا باعث ہے۔ جو بندہ عبادت سے عاری ہے وہ ذکر کرے گا تو سکون نہیں ملے گا، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اللہ نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ جو عبادت کرتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو سکون ہوتا ہے، اس سکون میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس سکون میں ذکر کرتا ہے، اور بڑے سکون سے ذکر کرتا ہے، پھاڑ لو نہیں کرتا، بڑے سکون سے کرتا ہے۔ تو اونچی آواز سے بھی ذکر ہے، مدھم آواز سے بھی ہے، بلند آواز سے بھی ہے۔ ذات بلند کا ذکر بلند آواز پڑھنے سے یا آہستہ پڑھنے سے اس کی شان بلند نہیں ہوتی۔ آپ نے انداز کو وہ بنانا ہے جس میں آپ کی عبادت کو بلندی ملے، عروج ملے۔ تو میں عرض یہ کروں گا مختصر ٹائم میں کہ جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم انعام یافتہ لوگوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کام لینا ہے اس کام کے حصول کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ رزق حلال بھی بات ہے، اس کا حصول ہے، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اچھا، یہ سارے کام بچے یہ سارا کچھ جانور بھی کرتے ہیں، یہ شرف مخلوقات ہے، اس کے ذمہ کون سی بات ہے بھائی؟ ارکان اسلام عبادت میں موجود ہیں، ارکان اسلام کی پابندی، ارکان اسلام کی پابندی، اس کو بنایا عبادت کے لیے، اس عبادت کو سمجھنا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، جس نے پیدا کیا وہ کروا رہا ہے، وہ کروا۔ سالے تالے تو ہو سکتا ہے نا بھائی، کیوں بھائی؟ ایک بندے کا کردار صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا۔ اگر صحیح معنوں میں وہ بات کر رہا ہے، جسے تو تالے کہتا ہے، اس پہ غور کرنا، اللہ کے نبیوں ولیوں کا استغفار کرنا، ان کی خطائیں ہماری نیکیوں سے اعلیٰ ہوتی ہیں۔ آج اندرا سان بھائی، کثرت نوافل سے جب ایک بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا چلنا پھرنا نیا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کی زبان پہ اللہ بولتا تھا، کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ حضرت عمر فاروق کے پتہ لگی ہے کہ ان کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، بتایا کس نے؟ حضور نے۔ دیکھو آپ
یعنی کثرت نوافل سے جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر کیا انداز ہے، اور جب حضور کا قرب ملتا ہے تو پھر کیا انداز ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ حضور میں تھوڑا سا اس لیے میں ذرا نا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے اس وقت ہمارے لیے پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، جی جعلی پیر، جعلی نبی، جعلی مولوی، فلاں فلاں فلاں، ہم اس مفہوم کو نہیں سمجھ پائے، اس عبادت کو سمجھ نہیں پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، شاید یہ عبادت کر رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، شاید عبادت کر رہا ہے، وہ تو ارکان اسلام کی پابندی کر رہا ہے۔ اگر عبادت کر رہا ہے تو پھر کون ہے وہ جو عبادت کر رہا ہے، جو آدم کو سجدہ کر رہا ہے؟ وہ فرشتے تھے۔ جو اللہ نے کہا وہ کیا، وہ اپنے مقام پہ قائم رہے۔ یہ سجدے کرنے والا لعنتی ہو گیا۔ یہ عبادت کا مفہوم سمجھ لیں، جو اللہ چاہے، جس نے تخلیق کیا ہے، وہ جو چاہے وہ ہم سے ہو جائے تو پھر عبادت ہوتی ہے۔ اس کے لیے تبلیغ کے ذرائع اور ہیں۔ بہت سارے نہیں، بلکہ اکثر میری زبان سے ایسے الفاظ جو دوست جو پڑھے لکھے ہیں، مطلب ان کے طبیعت کے ذوق کے مطابق نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے سوچ کو سیدھا کرنے پہ ٹائم لگایا ہے، ہماری سوچ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے جی، ورنہ زبان تو پھر چلتی ہے۔ تو عبادت لفظ جو ہے، عبادت لفظ جو ہے عین کے بغیر کچھ نہیں ہے، عین کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے اٹھا کے علی کی بات لے جانی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ عمر میں بھی عین ہے، عثمان میں بھی عین ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کی عبادت کس معیار کی ہے، کس کی بات کس معیار کی ہے، کس کو حضور کا قرب کس معیار کا ملا ہے، اور عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اذان تو سب دیتے تھے، حضرت بلال نے ایسی عبادت کی کہ اذان جو تھا وہ عشق کا ترانہ بن گیا، اور وہ جو عبادت کے مفہوم سے باخبر کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں سردیوں کی رات، ایک رات تو ایسی بنا دے دل کھول کے سجدہ کر۔ بھئی ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں یا 5 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی العظیم رکوع سجود ہے، وہ کیسی بات ہے بھئی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں۔ جب میں اللہ مجھ سے اگر باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جو عبادت کو سمجھتے ہیں وہ باتیں کرتے بھی ہیں، باتیں کروا بھی لیتے ہیں، باتیں کروا بھی لیتے ہیں۔ اگر حضور کا غلام کثرت نوافل کے اصول کے بعد اس کے پاؤں، اس کا چلنا پھرنا، ہاتھ، سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے، حضور کے غلام کا، تو پھر صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر صحابہ میں اہل بیت کی شان کیا ہوگی؟ حضرت علی کی شان کیا ہوگی؟ بھی کسی کو سیر براق پہ کرائی، اللہ نے اپنے محبوب کو، اور محبوب نے کسی اور کو نہیں کرائی، یا شہزادوں کو یا علی کو۔ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں وہ بت جو حائل ہوتے ہیں، جو خانہ دل میں ہیں یا
خدا میں ہے، اگر وہ نکالنے ہیں اس عبادت کے حصول کے لیے دست علی ہونا چاہیے، دست علی ہونا چاہیے، وہی توڑے گا، اور علی کچھ نہیں کر سکتا جب تک رسالت نہ ہو۔ فیضان رسالت کی امین مولا کائنات، پھر بت پاش پاش۔ یہ صرف یار وہ کعبے پہ بت نہیں ہیں، قربان جائیں صحابہ اکرام تو سب اکٹھے ہیں، سب کی یہ سوچ تھی کہ شرف ہمیں ملے، اور تجسس پیدا کیا حضور نے کہ صبح فتح ہو جائے گا، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ خوشخبری سنا دی، حضور خود بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، جو اللہ پہ راضی ہے، جس پہ اللہ راضی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ صحابہ پہ راضی نہیں ہے؟ صحابہ پہ بھی راضی ہے، صحابہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ دکھ والی بات ہے کہ ہمیں ان جھگڑوں میں ڈال کے قادیانی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ خود توجہ کریں، غور کریں، اور ہمارے ہی مسلمانوں میں ایسی تفریق پیدا کر دی گئی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جڑی گمراہی ہے۔ بدعت کا مفہوم بھی دس دیو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ بندہ کائنات کا بدبخت بدترین بندہ جو اس وقت بھی بیعت لے رہا ہے، احمدی، وہ کہتا ہے کہ احمدی مسلم گروہ میں شامل ہوا۔ تجھے تو خود شک ہے مسلمان ہونے پہ، احمدی مسلم۔ بھئی مسلمان کو بھی کوئی شک ہوتی ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے سے آپ بچ جائیں، مروجہ مولویوں سے بھی بچ جائیں، اور یہ جعلی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قادیانیت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، تو آپ یہ محسوس کریں، ایسے در پہ جائیں جہاں سے پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ محو عبادت ہیں، مصروف عبادت ہیں۔ جب آپ مصروف عبادت ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، تو پھر جعلی پیر کی ضرورت نہیں رہی ہے، جعلی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، کیونکہ وہ آخر ہیں، سب سے پہلے وہی تھے، کیونکہ وہ اول ہیں، جو اول ہے وہی آخر ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے۔ تو اس مقام پہ چار مقام جس کے ہوں، اللہ فرمائے کہ میں بھی اول ہوں، تو بھی اول ہے، میں بھی آخر ہوں، تو بھی آخر ہے، میں بھی ظاہر ہوں، تو بھی ظاہر ہے۔ کوئی ایسا آئے نا، تو اس لیے یہ تو ایسی ہے جیسے جعلی پیر ہوتے ہیں، مگر بدقسمت، بدبخت، بہت بڑا پلان، اور جس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح کرسچن بھی لوگ ہو جاتے ہیں لالچ میں، ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ نہ یہ مسلمان رہے نہ یہ کافر رہے، یہ ہے کیا؟ سوال یہ ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے۔ دیکھو جی، نہ اقرار صاف صاف، نہ انکار صاف صاف۔ جب تک یہ تطہیر کے قریب نہیں آئیں گے، نہ اقرار صاف صاف، نہ اقرار صاف صاف، تو ان سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی سنگت، وہ جن کو عبادت میں دوام حاصل ہے، جن کو عبادت میں دوام حاصل ہے۔
اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا، سائنس نے بھی ثابت کر دیا جی کہ بچہ جب صورت اختیار کرتا ہے، جب بچہ جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، پھر روح آتی ہے، پھر ایسے ہوتا ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر پوری کائنات ہے، ہر انسان کے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ جس کے اندر پوری کائنات ہے تو اس کو عبادت نہیں کرنی تو اور اس نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، اپنے اندر بیٹھ کے عبادت کرے گا۔ بیت اللہ خانہ کعبہ میں جا کے حج کرے گا، اپنے دل میں بیٹھ کے یار کو بٹھا کے عبادت کرے گا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے زبان سے اقرار کرے گا اور دل سے تصدیق کرے گا، اور پھر وہ جب محو عبادت ہوگا تو پھر اقرار اور تصدیق کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک نماز جو ہے دوسری نماز تک دل نہیں لگتا، بندہ دل کرتا ہے بیٹھا رہے۔ یہ ثابت ابھی تک نہیں ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مرسل یا کوئی صحابہ سارا دن مسجد بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، بلکہ جمعہ کے متعلق ہے واضح طور پہ کہ جب جمعہ کی نماز پڑھو تو میرا فضل تلاش کرو۔ وہ فضل کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہی عبادت فرض کی ادائیگی ہوگی ہے۔ اب مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ جس نے عبادت کا مزہ چکھا ہے۔ عبادت کا مزہ تو جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے، اور عبادت اور عادت دو متضاد چیزیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں عبادت عادت ترک کرنے کا نام ہے، عبادت عادت ترک کرنے کا نام ہے۔ جو عبادت کرتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ فروٹ پسند کرتا ہے، فروٹ کھا لیا، فروٹ مختلف ہے، اگلے دن پھر وہی فروٹ، اگلے دن پھر وہی فروٹ، مقصد پیٹ بھرنا ہے، وہی کھانا، وہی سالن، عادت نہیں بنانی۔ اس کو ہر طرح کی غذا کی ضرورت ہے۔ تو جو عبادت ہے وہ عادت ترک کرنے کا نام ہے، نہ کہ عبادت بنا لینے کا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ بچپن میں اس کی عبادت اور ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی بات اور ہے، عالم ارواح میں اس کی بات اور ہے، عالم شام میں اور ہے، عالم برزخ میں اور ہے، رہتا عبادت بھی ہے، رہتا عبادت بھی ہے۔ یہ ارکان اسلام کی پابندی از حد ضروری ہے، مگر بنایا اس کو عبادت کے لیے ہے۔ عبادت تب ہوگی جب ہم اس کو جانیں گے جیسا جاننے کا حق ہے۔ وہ جانا ہے تو تبھی اقرار کیا ہے، اس اقرار کو، اس وعدے کو یاد کروانے والا کوئی چاہیے تو عبادت شروع ہو جائے گی۔ کمال الہ الا اللہ۔